بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 جون 2026 ٹائٹل ہے مسئلہ اور غم۔ کوئی آدمی جب بھی کسی مسئلے سے دوچار ہوتا ہے تو ایسا ہمیشہ فطرت کے قانون کے تحت ہوتا ہے، لیکن مسئلے کو اپنے لیے ایک غم بنا لینا یہ انسان کا اپنا اضافہ ہے۔ ابتدائی طور پر کوئی مسئلہ صرف ایک مسئلہ ہوتا ہے، لیکن جب آپ مسئلہ پیش آنے پر غم میں مبتلا ہو جائیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے فطرت کے واقعے پر اپنی طرف سے ایک غیر مطلوب اضافہ کر دیا۔ مسائل کے مقابلے میں یہی انسان کی اصل غلطی ہے۔ یہ غلطی بے حد سنگین ہے، کیونکہ وہ مسئلے کے حل میں معاون تو نہیں بنتی، البتہ وہ اس کے حل میں ایک فیصلہ کن رکاوٹ بن جاتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی رسی میں گرہ پڑنے کے بعد اس کو اور زیادہ کس دیا جائے۔ آدمی کو یہ بات جاننا چاہیے کہ اس دنیا میں وہ تنہا نہیں ہے، یہاں بہت سے دوسرے لوگ ہیں جن کے درمیان اس کو زندگی گزارنا ہے۔ اس دنیا میں انسان کی حیثیت گویا ایک بہت بڑی مشین کے اندر ایک چھوٹے پرزے کی ہے، یا وہ ایک بے حد مصروف سڑک پر ایک راہگیر ہے۔ انسانی زندگی کی یہی مخصوص نوعیت ہے جو مسائل پیدا کرتی ہے۔ یہ مسائل کبھی عالم فطرت کی طرف سے پیش آتے ہیں اور کبھی دوسرے انسانوں کی طرف سے۔ دونوں حالتوں میں مسئلے کا حل یہ ہے کہ ضبط و تحمل کے ساتھ اس کا سامنا کیا جائے۔ مسئلے کو غم کا سوال بنانے کے بجائے اس کو تدبیر کا سوال بنایا جائے۔ مسئلہ پیش آ جانے کے بعد اگر آپ صبر و تحمل کا ثبوت دیں تو آپ کی دل جمعی اور آپ کا ذہنی سکون باقی رہے گا۔ آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ آپ اپنی پوری صلاحیت پیش آمدہ مسئلے کے حل کے لیے استعمال کر سکیں، اور اگر ایسا ہو کہ آپ مسئلہ پیش آنے کے بعد غم میں مبتلا ہو کر اس کو اپنے لیے درد سر بنا لیں تو مسئلے کے مقابلے میں آپ اپنا ضروری حصہ ادا کرنے کے قابل نہ رہیں گے۔ یہ ایسا ہی ہوگا جیسے اپنے حریف کو خود سے بلا مقابلہ جیت ان اپوز وکٹری کا موقع دیا جائے۔ الرسالہ مارچ 2000 مولانا وحید الدین خان۔ جی، آج کا جو آرٹیکل ہے وہ پہلی نظر میں جب میں نے دیکھا تو سب سے پہلا خیال یہی آیا تھا کہ یہ تو ایک موٹیویشنل ایک آرٹیکل ہے، جیسے ڈونٹ وری، گھبراؤ مت، سب ٹھیک ہو جائے گا، جیسے دلاسا دینا، ایک ایموشنل پش کرنا۔ تو ہم چیزوں کو اگر مولانا کو میں نہیں سنتا تو اس طرح کے آرٹیکل کو، ان باتوں کو ہم اسی طرح سے لیتے، لیکن مولانا کو سننے کا یہی مجھے فائدہ ہوا کہ یہ جو بات ہے یہ بھی مجھے دین کا اسی طرح حصہ نظر آئی جس طرح باقی چیزیں دین کا حصہ نظر آتی ہیں۔ تو یہ صرف ایک موٹیویشنل آرٹیکل نہیں ہے میرے لیے، تو کیونکہ یہ چیز قرآن میں
ایک آیت ہے جس میں نبی کے 4 کام بتائے گئے ہیں، اس میں سے چوتھا کام ہے زندگی کی حکمت کو سکھانا، تو وہ اس حکمت وزڈم میں سب سے امپورٹنٹ میں سے ایک ہے یہ۔ اور پھر احد کا جو واقعہ ہے جس میں نبی کو صدمہ پہنچا تھا، غم پہنچا تھا، نبی نے 15 سال جن لوگوں کو تراشا تھا، ایک ایک لوگوں کو بنایا تھا، ایک ہی بار میں بڑی سنکھیا میں وہ ہاتھ سے چلے گئے، تو اس بات کا غم تھا، لیکن اللہ نے اس کو کیسے کیا کہ تم نے بھی تو بدر میں ان کو نقصان پہنچایا تھا۔ تو یعنی دکھ اور غم میں اگر جذباتی ریئیکشن کرتے تو کچھ اور رزلٹ آتا، جیسا کہ آیا تھا کہ وہ انہوں نے سمجھوتا کر لیا انہی لوگوں سے اور مکہ بنا اس کے فتح ہو گیا۔ یعنی اپنا ٹائم، انرجی، فوکس اور اپنے جذبات کو مشن سے اوپر نہیں آنے دیا اور اپنے ایفرٹ کو صحیح جگہ لگایا، تو اس کا کتنا شاندار رزلٹ نکلا۔ تو قرآن میں بھی اور نبی کو تو اللہ نے بتایا ہی کہ ان کا کام ہی حکمت سکھانا ہے، تو یہ بھی دین کا اسی طرح سے ایک پارٹ ہے، لیکن اپنی کنڈیشننگ کی وجہ سے یا پھر ہم دین اس کو سمجھتے ہیں جو ہمارے بڑے اسکالرس بتاتے ہیں، وہ زیادہ تر فزیکل ایکٹیویٹیز کو دین بتاتے ہیں، اس میں بھی زیادہ تر جو کنٹروورشیل چیزیں ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ مینٹل ایکٹیویٹیز کی جو چیزیں ہیں وہ ہم کو دین اس طرح سے نظر نہیں آتا جس طرح سے باقی وہ چیزیں آتی ہیں۔ تو یہ آج کا آرٹیکل جو ہے لائف مینجمنٹ کا کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ تو انسان کا مقصد تو خدا کی معرفت ہے، تو لیکن خدا کی معرفت کے لیے لائف کو مینیج کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر انسان اپنے ایموشنز کو، جذبات کو، منی کو، ٹائم کو مینیج نہیں کرے گا تو وہ خدا کی معرفت اور ہدایت والے راستے پہ بھی اس کا چلنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ سب سے پہلے میرا خیال آیا جب میں نے اس آرٹیکل کو دیکھا کہ ہم لوگ مینٹل ایکٹیویٹیز کو بہت ہی انڈر اسٹیمیٹ کر دیتے ہیں، جبکہ قرآن میں اگر دیکھیں تو کمپیریزن میں مینٹل ایکٹیویٹیز کا ہی زیادہ حکم ہے، صبر، غور و فکر وغیرہ۔ تو تو اب اس آرٹیکل کا جو پہلی لائن ہے وہی ہمارے لیے، میرے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ لا آف نیچر کا پارٹ ہے۔ یعنی ایک ہے مٹیریل دنیا میں لا آف نیچر جس کو سائنس کہہ سکتے ہیں، اور ایک انسانی دنیا میں لا آف نیچر جس کو ہم کریشن پلان آف گاڈ کہتے ہیں، کہ معاملے کو خدا کی نسبت سے دیکھنا۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے، اپنے جذبات اور خود کو ہی سینٹر میں رکھ کر چیزوں کو انٹرپریٹ کرتا ہے، اس کو میننگ دیتا ہے، اس وجہ سے اس کو اپنے ہی دنیا، پوری دنیا نظر گھومتی ہوئی نظر آنے لگتی ہے آٹومیٹک، کہ مجھے مطلب صرف مجھ سے ہے، میرے اوپر کچھ آ رہا ہے تو بس میرا ہی، مجھے ہی وہ پرابلم ہے اور کسی طرح یہ دور ہونی چاہیے۔ اور اگر انسان اس قابل نہیں ہوتا ہے تو وہ دکھ اور غم میں پڑ جاتا ہے، اور اگر اس کا کسی دوسرے کی وجہ سے آ رہا ہے تو اس کے خلاف نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے۔ تو پھر اگر انسان کے دل میں ہیٹ، نفرت ہو تو پھر وہ انسان رائٹ تھنکنگ نہیں کر پاتا ہے۔ تو یہ پہلی لائن جو ہے کہ چیزوں کو رائٹ کانٹیکسٹ میں دیکھنا، بڑے فریم میں دیکھنا، خدا کے فریم میں دیکھنا۔ جیسے کہ وہی احد کا واقعہ، اگر وہاں کے لوگ خود اپنے فریم سے دیکھتے تو واقعی بہت برا ہوا، لیکن اللہ نے ایک بڑا فریم دکھایا کہ یہ لا آف نیچر کا پارٹ ہے، کبھی تم حاوی ہوئے تھے، آج وہ حاوی ہے۔ تو اگر ہم درد کو، دکھ کو اس طرح کا انٹرپریٹیشن دیں گے، اپنے اوپر حاوی ہونے دیں گے، تو ہماری جو مائنڈ کی انرجی ہے وہ صحیح دشا میں اچھے سے کام نہیں کرے گی۔ تو یہ چیز جو ہے نا، یہ ایموشنس کو یہ نہیں بتاتی ہے کہ ہم کو ایموشن لیس ہونا چاہیے، بلکہ ایموشنس مینجمنٹ سکھاتی ہے کہ ہم کو ایموشنس کو مینجمنٹ کرنا چاہیے۔ صبر کا مطلب بھی یہی ہے، پیسیو نہیں ہے، بلکہ صبر کا مطلب ہے اسٹریٹجک انٹیلیجنس، یعنی اپنی
اپنی جو زندگی کی گاڑی ہے وہ عقل کے تابع کرنا، نہ کہ جذبات سے احساس کرنے کا کام ہے اور فیصلہ لینے کا کام ہے عقل کا۔ تو اوور آل میں یہی سمجھا کہ قرآن اور نبی کی تعلیمات اور مولانا بھی دین کے ہر اسپیکٹ کو بتاتے ہیں، تو اس سے پورا کنکلوژن یہی نکلتا ہے کہ قرآن اور دینی تعلیم جو ہے وہ صرف کچھ ایکشنز پروڈیوس کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک بہتر انسان بنانے کا نام ہے۔ تو گاڈ سینٹرڈ لائف کے لیے لائف کو مینیج کرنا، اپنے جذبات کو مینیج کرنا بہت ضروری ہے۔ تو یہی میرے اس آرٹیکل سے لرننگ ہے۔ جی، مجھے تھوڑی کھانسی ہو رہی ہے، تو بلال بھائی آپ آج کے اس سیشن کو کنڈکٹ کر لیجیے۔ جی بلال بھائی۔ ٹھیک ہے تنویر سر، آپ اپنی لرننگ کو ہمارے ساتھ شیئر کریے۔ السلام علیکم، آواز آ رہی؟ جی وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان۔ رسالہ کا آج کا جو ٹاپک ہے مسئلہ اور غم۔ اسے میں نے قرآن کے کچھ آیات سے اسے سمجھنے کی کوشش کی۔ پورا آرٹیکل پڑھنے کے بعد ایسا لگا کہ مولانا صاحب نے قرآن کی آیات تو مینشن نہیں کیے ہیں، لگتا ہے کہ ان آیات کا نچوڑ کو یہاں رکھے ہوئے۔ آواز نہیں پڑا ہے۔ ہیلو، جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اس کی جو پہلی لائن ہے میں اس پر غور کر رہا تھا، اور کیونکہ میں قرآن کی کچھ آیت کو سامنے رکھوں گا تو اگر میرے سمجھ میں اگر کچھ غلطی ہوگی تو آپ لوگ گائیڈ کر دیجیے گا، کریکشن کر دیجیے گا۔ اس میں جو پہلی لائن ہے کہ کوئی آدمی جب بھی کسی مسئلہ سے دوچار ہوتا ہے، یہ جو مسئلہ آتا ہے انسان کی زندگی میں، تو یہ کیا ہوتا ہے اصل میں؟ جس کو ہم لوگ مسئلہ بولتے ہیں، سمسیا بولتے ہیں، پرابلم بولتے ہیں۔ یہ مسئلہ ایکچولی میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا زندگی جس ٹریک پر چل رہا ہے، جس سے ہم مطمئن ہیں، آرام سے، اس کا لیول میں کچھ گراوٹ آ جائے یا اس میں کچھ رکاوٹ بن جائے، تب ہم بولتے ہیں کہ کچھ مسئلہ آ گیا، پرابلم آ گیا میرے ساتھ۔ تو ہر انسان اس سے دو چار ہوتا ہے، لیکن یہاں پر بتا رہے ہیں مولانا صاحب کہ یہ ہمیشہ فطرت کے قانون کے تحت ہوتا ہے۔ فطرت کے قانون کے تحت یعنی کہ اس نے انسان کا تخلیق کیا، اس کائنات کو تخلیق
या वजूद में लाया, वही ये कानून बनाया कि इंसान के साथ मसला पेश आए तो मसला से दो चार हो। फिर अगला सवाल ये होता है कि वो क्यों चाहता है कि मसला से दो चार हो। इससे पहले एक सवाल होता है कि हम कैसे जानेंगे कि ये फितरत का कानून है। इसका एक तरीका ये है कि अल्लाह की किताब में इसके बारे में क्या बताया गया है। अल्लाह जो बताया है, अल्लाह की जो बात है क्लियर कर दिए, वही फितरत का कानून है। और दूसरा है कि अपना हम एक्सपीरियंस लें, मुशाहिदा करें, ये दूसरा तरीका है। पहला तरीका में हम देखते हैं कि सबसे पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम, वही मसला से दो चार हुए, उनको जन्नत से उतार दिया गया। दूसरा ये है कि जब हम कुरान का एक आयत है सूरा अल बलद चैप्टर नंबर 90 का चौथा नंबर आयत, उसमें अल्लाह ताला बताए हैं कि निसंदेह हमने इंसान को कबद में पैदा किया, मशक्कत में, कठिनाइयों और चुनौतियों के साथ में उसके साथ लगा दिया गया। इधर से पता चल रहा है कि ये फितरत का कानून है। एक आयत और है कि हमने इंसान को लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, इसमें अहमद अली का ट्रांसलेशन देखेंगे तो उसमें लिखे हैं फाइन पॉसिबिलिटीज के साथ पैदा किया इंसान को। बेहतरीन साख्त भी उर्दू में उसका तर्जुमा आता है, लेकिन उनका जब हम ट्रांसलेशन देखें तो उसमें था फाइन पॉसिबिलिटीज, माने बहुत ज़्यादा पोटेंशियल उसमें अल्लाह ताला ने उसके साथ उसको पैदा किए। और असफल साफलीन जो है उसको फिर नीचे दर्जे में गिरा दिया। तो यहाँ पर ये समझ में आ रहा था कि उसको मसला से दो चार कर दिया गया। वो जो है बनावट के हिसाब से वो जो है नीचे नहीं गिरा, बल्कि उसको जो है उसका थिंकिंग है परफेक्शन का, उसको साइकोलॉजिकली जो है उससे नीचे कर देंगे, हमेशा वो परेशान रहे। ये बात समझ में, ये जो है फितरत का कानून है, ये दो तीन आयात से जो है समझ में आता है। और एक और तरीका है इसका कि हम जब ह्यूमन हिस्ट्री का मुताला करते हैं तो हम ये पाते हैं कि कोई भी शख्स ऐसा जो है नहीं गुजरा है आज तक जो मसला से दो चार नहीं, चाहे वो बादशाह हो, राजा हो, पावरफुल आदमी हो, पढ़ा लिखा हो, चाहे सबके साथ ये चीज़ आता है। तो ये प्रैक्टिकली जो है हम इसको जो है महसूस करते हैं, देखते हैं। इस तरह से पता चलता है कि ये फितरत का कानून है, हर इंसान मसला से दो चार होगा। फिर यहाँ पर एक सवाल ये आ रहा था कि अल्लाह ताला फिर क्यों चाहे कि वो जो है मसला से दो चार हो। वो जो है लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, फाइन पॉसिबिलिटीज़ के साथ, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल के साथ जो है इंसान को अल्लाह ताला पैदा किए, बनाए। वो पोटेंशियल्स जो है अनफोल्ड, उसको अनफोल्ड करने के लिए अल्लाह ताला उसको असफल साफलीन कर दिए, मसला से दो चार कर दिए कि मसला में, कठिनाई में जब वो पड़ेगा, प्रॉब्लम में पड़ेगा, उसके जो है पोटेंशियल अनफोल्ड होना शुरू हो। फिर जो है अशरफ मखलूक जिसको कहा गया है जो है वो उसका कैरेक्टर, उसका जो है पोटेंशियल सामने आने लगेगा। बहुत सारा चीज़ वो जो है सीखेगा, जानेगा, इल्म बढ़ेगा, उसका पावर बढ़ेगा, कैपेसिटी बढ़ेगा। तो ये बात ये समझ में आई इससे कि अल्लाह ताला खैर के लिए, भलाई के लिए इंसान को मसला से दो चार करते हैं।
لیکن اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ انسان کی سائیکولوجی میں یہ ڈلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ڈالے ہیں، جب وہ کمپیئر کرتا ہے کہ میرا زندگی جس ٹریک پر چل رہا تھا اس سے ہم نیچے آ گئے یا رکاوٹ آ گئی، ہم ہیلدی تھے بیمار پڑ گئے، کبھی پیسے کی کمی ہو گئی یا کبھی اور کچھ، بہت سارا ہے۔ کسی کی مثال نہیں ہے، مولانا صاحب کی ایک راہگیر ہے بیجی ٹریک میں، بہت سارا سے جو ہے اس میں مسئلہ آ سکتا ہے، وہ ایگزامپل ہے۔ تو وہ سائیکولوجی یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ سوچتا ہے اس پر، اگر وہ نہیں جان رہا ہے کہ یہ فطرت کا قانون ہے، آنا ہی آنا ہے اس کو، وہ جو ہے غم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ سورہ آل عمران میں جب جنگ احد کے بعد جنگ کا انالائسس اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں انالائسس پورے آل عمران کا 139 نمبر آیت ہے کہ انسان جو ہے غم کی سائیکولوجی میں آ جاتا ہے، اور غم جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ پاسٹ سے جڑا ہوتا ہے۔ میرا زندگی اسموتھلی چل رہا تھا، اب ہم جو ہے اس سے ڈیگریڈڈ ہو گئے، خراب حالت میں آ گئے، تو وہاں پر سوچ جو ہے پاسٹ میں چلا جاتا ہے۔ ہم تو بڑھیا تھے، سب کچھ اچھا تھا، وہ پاسٹ میں دیکھ رہا ہے اور اس کو کمپیئر کر رہا ہے کہ اب ہم خراب ہو گئے، خراب حالت آئی ہے، مسئلہ آ گیا ہے۔ غم ہمیشہ پاسٹ سے جڑا ہوتا ہے، پاسٹ کی صورت سے۔ یہاں پر ایک نگیٹو بات یہ ہوتا ہے کہ مسئلہ آنے پر آدمی جو ہے وہ پاسٹ میں جینے لگتا ہے، اور پاسٹ میں اس لیے بھی جیتا ہے کہ اگر وہ اپنے مسئلہ کو سالو نہیں کر پا رہا ہے تو پھر پاسٹ میں جو اچھائی تھا، جو اچھا گزرا ہے اس کو یاد کر کے اپنے دل کو تسلی بھی دیتا ہے، تسکین بھی دیتا ہے، اس پر فخر بھی کرتا ہے۔ جیسے آج کے مسلمان جو ہے مسئلے کو حل نہیں کر پاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ جو مسلمانوں کا ہسٹری ہے اس کو سامنے لا کے جو ہے پرانے زمانے میں ہی جیتے ہیں، اسی ہسٹری پر خوش ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے مسئلے کو جو ہے اس سے سمجھیے ایک طرح کا اینستھیسیا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی کو مولانا صاحب یہاں لکھے ہیں، لیکن مسئلہ کو اپنے لیے ایک غم بنا لینا یہ انسان کا اپنا اضافہ ہے، غم میں مبتلا ہے۔ قرآن کی اس آیت میں ہے 140 میں، اور تم غم حزن نہ کرو، غم نہ کرو، ایک منٹ ہم کھول کے بتا رہے ہیں، اور ہمت نہ ہارو اور غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہے ہیں کہ مسئلہ آنے پر جو ہے تم ہمت نہیں ہارنا اور غم نہ کرنا۔ شرط یہ ہے کہ اگر تم مومن ہو، مومن بن جاؤ تو غالب ہو جاؤ گے، یعنی اس مسئلہ سے اوپر اٹھ جاؤ گے، حل کر لو گے۔ یہاں پر ایک شرط ہے۔ اسی کو مولانا صاحب جو لکھے ہیں یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ اور ایک بات لکھے ہیں کہ مسائل کے مقابلے میں یہی انسان کی اصل غلطی ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ بھی ہدایت دے رہے ہیں کہ غم میں نہیں آنا، اگر غم میں آئیں گے دوسرا جو ہے چیز سامنے آئے گا یہ کہ فیوچر کے بارے میں جب سوچیں گے تو وہاں پست ہمت ہو جائے گی، ہمت ہار جائے گا، جیسے کہ قرآن میں ہے کہ ہمت نہ ہارنا اور غم نہ کرنا۔ اور جب ہم یہ بات جب ہم جان لیں گے کہ یہ جو ہے مسئلہ کا آنا، پرابلم کا آنا فطرت کے قانون ہے، اور فطرت کا قانون
وہ اس کو کیسے مینیج کرنا ہے، حل کرنا ہے۔ اس میں جب ہم غم نہیں کریں گے تو اس کو جو ہے ہم پھر سکون کے ساتھ حل کرنے کی طرف آگے بڑھیں گے۔ اس کو حل کرنے میں جو ہمارا کوشش ہوگا اس پر وہ رکاوٹ نہیں بنے گی۔ یہ بات سمجھ میں آئی۔ دوسری بات مولانا صاحب بتائے ہیں کہ انسانی زندگی کی یہی مخصوص نوعیت ہے جو مسائل پیدا کرتی ہے۔ اگزامپل دیے ہیں جو اس کے بارے میں بتا رہی ہے۔ یہ مسائل کبھی عالم فطرت کی طرف سے پیش آتے ہیں اور کبھی دوسرے انسانوں کی طرف سے۔ یہاں دو چیز کو بتایا جا رہا ہے، ایک عالم فطرت کی طرف سے آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود سے مسئلہ میں مبتلا کرتا ہے، اور دوسرا انسان کی طرف سے بھی آتا ہے۔ یہ بھی بات قرآن میں آئی ہے۔ سورہ جنگ احد کا جو اینالائسس چل رہا ہے اس پر پڑھیں گے تو اس پر آیت ہے کہ مسئلہ جب آیا، پرابلم میں جب مسلمان پڑے، ارے یہ کہاں سے آ گئی؟ ہمارا جو زندگی بڑھیا سے چل رہا تھا، جنگ بدر میں کامیاب ہو گئے، اس کے بعد سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، اچانک اتنا بڑا نقصان ہوا، مسئلہ آیا۔ اس میں جو ہے مسلمان لوگ اس وقت کے جو مومن تھے، ان لوگوں کا جو سوچ تھا یہ اچانک وہ بولے کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ اللہ تعالیٰ کا جواب تھا اس میں کہ یہ تمہارے پاس سے، یعنی بتانے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کا گائیڈنس وہاں یہ ملا کہ تمہارے اپنے کچھ غلطی، کوتاہی، پلاننگ میں کمی یا کچھ جو ہے اور کارن، یہ جو ہے اس کی طرف سے یہ چیز ہے۔ ایک مسئلہ آنے کا اللہ تعالیٰ یہ بتائیں گے، اور دوسرا جو ہے عالم فطرت کی طرف سے بھی آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود چاہتے ہیں کہ مسئلہ دیا جائے۔ اسی کا اگلا آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو پرابلم آیا، یہ جو مسئلہ آیا تمہارے ساتھ کی طرف سے آیا تاکہ مومنوں کو جان لے، مومنوں کو کہ جو ہے وہاں پر اس کا امتحان ہے، اور امتحان لے کے مومنوں کو نکھار دے اللہ تعالیٰ۔ یہ دو بات جو ہے وہاں سے سمجھ میں آ رہی ہے، قرآن کی اس آیت سے آ رہی ہے۔ تو انسان کو جو ہے ایک پہلا جو مسئلہ آنے کا ہے کہ اپنی غلطی سے، اپنی پلاننگ کی یا اپنی کمی کوتاہی سے جو آتا ہے، تو جب مسئلہ پیش آئے تو وہاں اپنا اینالائسس کرے، کہاں پر غلطی ہے، وہاں تدبر کرے، سوچے، اس کو کریکشن کرے، کوتاہی رہ گئی کمی۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے بھی اس کو مان کے چلنا ہے کہ آ رہی ہے، اس میں مجھے کیا کرنا ہے۔ جیسا کہا گیا ہے کہ مسئلے کو حل کرنے کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ بتائیں گے، یہ بتائیں کہ اگر تم مومن ہو، مومن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے ہر بات کو جو ہے خدا سے جوڑ کر دیتے، اللہ تعالیٰ، اللہ کا منشا کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، وہاں پر مومن ہونا ہے۔ پھر جب ہم یہ سوچیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ہدایت دے رہا ہے اس معاملے میں۔ ہم اس کی کتاب کی طرف جائیں گے، اس کے رسول کی سنت کی طرف، ان کی لائف میں جو ہوتا ہے اس کا مطالعہ کریں گے، وہاں سے ہم لوگ جو ہے رہنمائی۔ اسی طرح کا ہوا اس جنگ احد کے بعد میں جو ہے خدا رکھے ہوئے مومن بنے، تو پھر جو ہے پورے عرب میں پورے پرائدے کی جو ہے وہ غالب آ گئے، مسئلہ سے نکل گئے، العلاؤن ہے اس میں ورڈ، وہ مسئلہ سے ابھر گئے۔ اس کے بعد یہاں جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ دونوں حالتوں میں مسئلہ کا حل یہ ہے کہ جب
اور تحمل کے ساتھ اس کا سامنا کیا. آگے ہے کہ تحمل اور صبر کے ساتھ. جب تک تحمل یا صبر کے ساتھ جو ہے سامنا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسئلہ آنے پر بنا سوچے سمجھے جو ہے ایسا کوئی قدم نہ اٹھا لے کہ جس کا نتیجہ جو ہے اور نقصان دہ ہے. وہاں رک جانا ہے. صبر کا ایک میننگ ہوتا ہے رک جانا. اور اگر ایک کہیں آرٹیکل پڑھے تھے کہ صبر کا مطلب جو ہے مسئلہ آنے پر رک جانا اور اس کا پلاننگ کرنا. پازیٹیو رہتے ہیں, پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ اس کا بڑھیا پلاننگ کرنا اور خدا رخی ہو کے کرنا ہے. مومن بن وہ جو ہے ہم مسئلہ سے نکل سکتے ہیں. اس طرح سے جیسے کہ یہاں مولانا صاحب لکھے ہیں, آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ آپ پوری صلاحیت کو پیش آمدہ مسئلے کے حل کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ہم شانت رہیں گے, اپنے آپ کو روک کے رکھیں گے, جب تک رکھیں گے کہ ہم سے جو ہے کوئی ایسا کام نہیں ہو جائے جس کا نتیجہ خراب ہو. بہترین پلاننگ کریں گے, مسئلے کا جو ہے انالائسس کریں گے, کہاں پر غلطی ہوئی, کیا ہوا, کمی رہ گئی, ہمارے پلاننگ میں کیا غلطی ہے, اور اس کے بعد خدا رخی رہیں گے. دیکھیں گے کہ یہ جو مسئلہ آیا ہے اس میں اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے, اس پر آگے بڑھیں گے تو ہم مسئلے کو آسانی سے حل کر سکتے ہیں. یہی مجھے سمجھ میں آیا, اور اگر یہاں پر کچھ غلطی ہوئی ہے تو میرا کریکشن کر دیں. جی تو یہ ہمارے ساتھ آج صبا پر جڑی ہوئی, آپ اپنی لرننگ کو شیئر کرنا چاہیں گے؟ نہیں, وہ صرف سننے کے لیے شامل نہیں ہے. ٹھیک. تو یہ جنت الآبا ہے, آپ اپنی لرننگ کو شیئر کریے. جی شکریہ. میں نے یہ آرٹیکل پڑھا, پھر مجھے جو ریئلائزیشن ہوا میں وہ ضرور بولنا چاہوں گی. میرے کو مطلب بہت کچھ یاد آ گیا. اگر کوئی پرابلم ہوتے ہیں لائف میں, تو وہ پرابلم سوابھک طور سے ہم اس میں دکھ پا لیتے ہیں. ہم ایسے سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا, مطلب پھر یہ کیسے فائٹ کرے. لیکن اگر پرابلم ہے تو سلوشن ضرور ہے. بدھسٹ اسٹڈیز میں ہے کہ اگر دکھ ہے تو دکھ کے مکتی لائف کرنے کے لیے اپائے بھی ہیں, اور بہت سارے اپائے ہیں. اور دکھ کا کارن کیا ہے؟ بیسیکلی دکھ کا کارن ہوتا ہے ہمارے چاہت, ہمارے ایسے چاہت جو ہمیں سوابھک طور سے دکھ دیتا ہے. دکھ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ سب پرابلم کچھ ہم خود ہی کریٹ کیے ہیں, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اوپر والے کی طرف سے ہوتے ہیں, اور وہ اوپر والے وہ دکھ دے کر ہمیں پرستت کرتے ہیں کچھ ایسا کرنے کے لیے آگے لائف میں جو ہم ہینڈل کر سکیں, اور ہم ثواب کمائے, ہم اچھے انسان بنے, اور دوسروں کے لائف کے لیے ایگزامپل بنے, اور دوسروں کو بھی ہیلپ کرے. جیسے اگر سورہ طٰہٰ میں دیکھتے ہیں, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بولا کہ جب موسیٰ کی موم جو تھے ان کو جب اللہ نے بولا کہ آپ کے بچہ مطلب بہا دو, فرعون کے آدمی آ رہے ہیں, پانی میں بہا دو,
तब उन्होंने यही सिर्फ सोचा कि अभी अगर मूसा उनको पानी में नहीं बहा देंगे तो ये बच्चा तो मर जाएगा। ये नहीं सोचा कि अगर पानी में बहा देंगे तो पानी में भी तो ये इसका कुछ हो सकता है। ये नहीं सोचा, इंस्टेंट यही सोचा हाँ कुछ करते हैं, ये कुछ एक बना के उसमें बहा देते हैं। फिर यही किया उन्होंने। फिर क्या हुआ, फिर मतलब उनको अल्लाह ने बोला कि अल्लाह ने उनको पकड़ के रखी। अगर नहीं पकड़ के रखती तो कुछ कर देता, मॉम ने कुछ कर देता, शायद रो देती, शायद फिरौन वालों को समझ आ जाता कि ऐसा कुछ हो गया। लेकिन उन्होंने फिर क्या किया, सब्र किया। अल्लाह ने उसका उनका दिल पकड़ के रखा और उन्होंने सब्र भी किया और थोड़ी टाइम बाद अल्लाह ने उनको खुश कर दिया। कैसे? वही हम जानते हैं कि फिर उनको उधर जॉब भी मिल गया। मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन वालों उठा लिया। आसिया ने पाला और मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी मॉम थोड़ी टाइम बाद ही मिले और उनका डर दूर कर दिया। सूरह तौहा में है कि मूसा अलैहिस्सलाम की जो मॉम थी उनका डर अल्लाह ने दूर कर दिया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के साथ एक और वाकया हुआ। गुस्से में आकर उन्होंने किसी को मार दिया। फिर उन्होंने क्या किया, उधर से भाग गया। फिर क्या हुआ, फिर एक और प्रॉब्लम थी कि फिरौन वाले उनको शायद गिरफ्तार करते या कुछ और होता, क्या बहुत कुछ हो सकते थे। लेकिन अल्लाह ने क्या किया, उनको उधर से किसी और एक प्लेस पे ले गया। और फिर उधर जाके हम जानते हैं एक एक करके बहुत कुछ सिखाया। फिर बहुत टाइम बाद जब अल्लाह ने उनको बोला, तब ये बोला कि ए मूसा, मैं तुमको ऐसे प्रस्तुत किया किस लिए? मेरे लिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे यहाँ बहुत बड़ा जॉब है। वो सब तो तुम छोड़ो, अभी तुमको फिरौन के पास जाना है। तो उन्होंने क्या बोला कि मेरे को लगता है कि अभी तो मैं अगर फिरौन वाले के पास जाऊंगी तो मेरे को तो पकड़ लेगा, मैं तो ऐसा कुछ किया था। तब अल्लाह क्या बोलते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारी साथ हूँ। और फिर उनका भाई देकर भी उनको हेल्प किया। तो ये जो बहुत सारे छोटे 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 कहानी थे, प्रॉब्लम्स थे, ये सिर्फ प्रॉब्लम्स इसलिए आए थे कि मूसा अलैहिस्सलाम को प्रस्तुत कर सके और बहुत बड़ा कुछ एक करने के लिए। उनका लाइफ का पर्पस बहुत बड़ा था, अल्लाह ने बहुत बड़ा पर्पस सिलेक्ट कर दिया था उनके लिए। वैसे हमारे लिए भी जब छोटे प्रॉब्लम आते हैं और हम सब्र करते हैं, अल्लाह के ऊपर ट्रस्ट करते हैं और कुछ एक उपाय अल्लाह की मदद से हेल्प लेते हैं, तब हम स्ट्रांग होते हैं। ऐसे करके फिर और थोड़ा बड़ा और थोड़ा बड़ा और ऐसे करके ना अल्लाह हमें प्रस्तुत करते हैं कुछ बड़ा करने के लिए। अगर किसी का लाइफ का गोल कुछ बड़ा है तो पहले तो उनका यही मतलब करना पड़ेगा कि मेरे को फाइट करना है और बहुत हिम्मतों के साथ। और विदाउट अल्लाह की हेल्प ये पॉसिबल ही नहीं है। बस मेरे को यही समझ में आई ये मतलब पढ़ के। जी, आपने कुरान के हवाले से बहुत अच्छा बताया। मूसा अलैहिस्सलाम की लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए और वो पर्पस के लिए अल्लाह निखारता है प्रॉब्लम्स के ज़रिए। जी, तो ये भी पार्ट ऑफ क्रिएशन प्लान है। जी, अब मैं इनवाइट करना चाहूँगा मौलाना सयाद अमरी साहब से, वो अपनी लर्निंग को शेयर करें। जी, माशाल्लाह आज सारे लोग जो हैं बहुत अच्छा मिसालों से समझा रहे हैं। सैफ साहब ने भी जो है बहुत अच्छी लैंग्वेज और बहुत अच्छी मिसालों से समझाया। अ, बहुत अच्छी थी उनकी मिसालें। जैसे सैफ साहब ने कहा कि जो है पहले नज़र में फर्स्ट ग्लांस में ये आर्टिकल लगता है कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट का या इमोशन डेवलपमेंट का,
आर्टिकल, लेकिन गौर करने पर पता चलता है ये तो पैगंबर की ड्यूटी थी कि एक तरफ इंसान को जो है तौहीद और ईमान और आखिरत सिखाए, दूसरी तरफ जो है लाइफ मैनेजमेंट सिखाए। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। तो हिकमत सिखाना, इंसान को जो है ज़िंदगी फाइट करना सिखाना, ये भी जो है पैगंबर की ही ज़िम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये बहुत अच्छा लगा साहिब साहब का ये एंगल जो है बहुत मुझे अपीलिंग लगा। जन्नतुल फिरदौस आपा भी जो कह रही है कि मिसाल के ज़रिए उन्होंने समझाया कि मूसा की माँ जो है उस प्रॉब्लम में फंसी थी कि फ़िरौन जो है बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल कर देता था। तो वाक़ई माँ के लिए जो है इससे ज़्यादा बड़ा गम क्या हो सकता है कि उसका बच्चा जो है थोड़ी ही देर में कत्ल किया जाने वाला है। तो कुरान भी कहता है इन कादत लतुब्दी बिही लौला अर्रबतना बिहा। वो जो है अपने गम की वजह से जो है बेकाबू हो रही थी। वो बेकाबू हो भी होने ही वाली थी कि जो है ना खुदा ने उनके दिल को बांध दिया, उनके दिल को मजबूत किया और उनके दिल में आइडिया डाला। तो मौलाना का ये आर्टिकल जो कह रहा है कि गम की मुसीबत के वक्त जो है गम में मुब्तला होना गोया कि अपने आप को मोर परेशान करना है, और जो है मुसीबत आने पर जो है उसको सल्यूशन का एक केस समझना, वो जो है आदमी के अंदर जो है सल्यूशन की तरफ ले जाता है, जैसे हजरत मूसा की माँ के साथ पेश आया। तो ये बहुत अच्छी मिसाल है जिससे आर्टिकल पूरी तरह जो है समझ में आया। अभी 8 जून को इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया था, बड़ा ही अच्छा आर्टिकल था, छोटा सा था। आर्टिकल का उन्वान था बैटल ऑफ बग्स, बग्स यानी इंसेक्ट्स, बैटल ऑफ बग्स के उन्वान से एक न्यूज़ आई थी। वो जो है इस आर्टिकल को समझने में हमारी मदद कर सकती है। आर्टिकल के अंदर ये बताया गया था कि मस्कीटोज जो है मच्छर, वो जो है पूरी दुनिया में के लोगों के लिए एक प्रॉब्लम है। मस्कीटोज बाइट, मच्छरों का काटना। तो मच्छरों से बचने के लिए पहले ज़माने में मच्छरदानी का इस्तेमाल होता था, मस्कीटोज नेट का। फिर इंसान ने जो है उसमें और रिसर्च किया, तो इंसेक्टिसाइड जिसको कहते हैं, केमिकल सॉल्यूशन, कि ऐसे केमिकल जान लिया इंसान जिससे मच्छरों को मार सकता है, जिसको हम आजकल यूज़ कर रहे हैं लिक्विड के फॉर्म में या कॉइल्स के फॉर्म में। लेकिन जो है ये बैटल ऑफ बग्स में एक नई बात बताई गई थी। बात ये बताई गई थी कि जो है एक बैक्टीरिया होता है वोलबाचिया, उसका नाम है वोलबाचिया, WOLBACHIA, वोलबाचिया। ये वोलबाचिया जो बैक्टीरिया है, इसको इंसेक्ट की पॉपुलेशन जो है कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। एज ए बर्थ कंट्रोल जो है इससे काम लिया जा सकता है वोलबाचिया बैक्टीरिया से। तो उस आर्टिकल में ये बताया गया था कि फ्लोरिडा और जो है कैलिफोर्निया में साइंटिस्ट जो है लेबोरेटरी में कोशिश कर रहे हैं कि वो जो है 64 मिलियन 64 मिलियन जो है ऐसे मेल मच्छर जो है रिप्रोड्यूस करेंगे, जिसको जो है वोलबाचिया से इन्फेक्टेड किया जाएगा। मेल मस्कीटोस को वोलबाचिया से इन्फेक्शन देकर जो है 64 मिलियन जो है मेल मॉस्किटोज जो है वो फ्लोरिडा और कैलिफोर्निया में छोड़े जाएंगे, वहाँ के जंगलों में और वहाँ की आबादियों में। जब ये वोलबाचिया कैरिंग मच्छर जो है जब वहाँ फैलेंगे तो उनकी मेटिंग होगी फीमेल मच्छरों से। फीमेल मच्छर ही जो है इंसान को बाइट करते हैं और वही जो है एग देते हैं, एग ब्रीडिंग का काम उनका होता है। तो जब मेल मच्छरों का जो है वोलबाचिया
جو ہے یہ ہوگا فیمیل سے میٹنگ کے وقت جو ہے ٹرانسفر ہوگا تو وہ انڈے جو ہے نورش نہیں ہو سکیں گے، وہ ان کی گروتھ نہیں ہو سکے گی، اور انڈے جو ہے مچھر بننے سے پہلے ہی جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے انفیکشن کی وجہ سے، میل مچھروں کے انفیکشن کی وجہ سے فیمیل جو انڈے دے گی میٹنگ کے بعد جو ہے وہ انڈے جو ہے سکسیسفل نہیں ہوں گے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہے کوئی مسئلہ پیش آنے کے بعد سوچنے پر انسان جو ہے کتنا زیادہ ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ اب تک جو ہے مچھروں سے لڑنے کے لیے جو کیمیکل کا جو راستہ اپنایا گیا تھا اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، خود انسان کو بھی وہ نقصان پہنچاتے ہیں کہ انسیکٹیسائڈ جو ہم یوز کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے خود بہت سارے پرابلم پیدا ہوتے ہیں انوائرمنٹل وغیرہ وغیرہ۔ تو سائنسدانوں نے سوچا کہ کیوں نہ بگس کو بگ سے لڑایا جائے، کیوں نہ انسیکٹس کو جو ہے انسیکٹ سے فائٹ کرائی جائے، اور جو ہے وہ کیمیکل کے بجائے جو ہے وہ انسان کے بہاف جو ہے مچھروں کی پرابلم کو سالو کریں۔ تو انہوں نے جو ہے وولباچیا نام کا یہ بیکٹیریم جو ہے اسٹڈی کیا، اور اس سے پتہ چلا کہ اگر اس کو میل میں انفیکٹ کیا جائے تو ایسے میل جب فیمیل سے ملیں گے تو خود بخود جو ہے یہ وولباچیا ٹرانسفر کی وجہ سے جو فیمیل جو انڈے جو دے گی وہ انڈے جو ہے فیل ہو جائیں گے، کمپلیٹ نہیں ہو پائیں گے وہ، اس طرح خود بخود جو ہے مچھروں کی پاپولیشن کنٹرول ہو جائے گی۔ تو اس طرح کے 64 ملین جو ہے وولباچیا انفیکٹڈ میل مسکیٹوز جو ہے وہ کیلیفورنیا اور فلوریڈا میں ٹیسٹنگ کے انتظار میں ہے۔ اس طرح کی ایک ریسرچ چل رہی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہے مسئلہ پیش آنے پر ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ سلیوشن کریں، تو ہو سکتا ہے آپ جو ہے ایسا کوئی سلوشن دریافت کر لیں وولباچیا جیسا کہ آپ جو ہے مسئلے سے نجات پا لیں۔ اگر اس کے بجائے انسان جو ہے غم میں مبتلا ہو جائے ایسی چیزوں کو لے کر، زندگی کے مسائل کو لے کر اور پرابلم کو لے کر، تو اس کا ایک واقعہ قرآن میں حابیل اور قابیل کی شکل میں ہے۔ قابیل کو جو ہے حابیل سے شکایت ہو گئی تو اس نے سلیوشن کے بجائے جو ہے اس کو اپنا غم بنا لیا، تو شیطان نے جو ہے اس کی ولنریبلٹی کو دیکھا کہ اس کے اندر یہ صفت ہے کہ اس سے برا کام کرایا جا سکتا ہے، یہ مسئلے کو جو ہے غم بنانے والا انسان ہے، تو شیطان نے جو ہے اس کو مس گائڈ کر کے جو ہے قاتل بنا دیا، قابل جو ہے قاتل بن گیا حابیل کا۔ تو اندازہ لگتا ہے کہ اگر آپ مسئلے کو اوپر سوچیں گے تو آپ کو وولباچیا جیسے کچھ سلیوشن ضرور ملیں گے بہت ہی سکسیزفل۔ اگر آپ نہیں سوچیں گے تو آپ کا انجام جو ہے قابل کی طرح ہو جائے گا، شیطان آپ کو جو ہے ایزی پوائنٹ سمجھ کر آپ کو استعمال کرے گا، زمین پر فساد اور آپ کو جو ہے مور کمپلیکیٹڈ حالات میں ڈال دے گا۔ یہی معاملہ جو ہے برادران یوسف کا بھی ہوا۔ حضرت یوسف کے جو بھائی تھے حضرت یوسف کو اپنے لیے مسئلہ سمجھنے لگے اور انہوں نے غم بنا لیا اس کو اپنا، تو شیطان نے جو ہے ان کے اس غم کو استعمال کیا اور ان کے ذہنوں میں یہ ڈال دیا کہ تم جو ہے قتل کر دو حضرت یوسف کو۔ تو پھر وہ لوگوں نے طے کیا کہ جو ہے قتل کرنا زیادہ بری بات ہے، اس کو کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں، تو کنویں میں پھینک دیا۔ تو اب حضرت یوسف کا امتحان شروع ہوا کہ جو ہے وہ کیا کریں۔ اب ان کے لیے بھی ایک مسئلہ پیش آیا تھا، اگر اس کو اپنا غم بنا لیتے تو ہو سکتا ہے وہ بھی کوئی غلط کام کرتے، لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ہم نے جو ہے حضرت یوسف کو وحی کی کہ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تم صبر کرو، بہت جلد تم جو ہے ان کو یہ بات بتائیں گے کہ انہوں نے کیسا برا سلوک کیا تمہارے ساتھ۔ جب مصر کے تم بادشاہ بن جائیں گے تو تب جو ہے ان لوگوں کو پتہ چلے گا کہ جس انسان کو تم پرابلم سمجھ رہے تھے وہ تو تمہارے لیے مسیحا تھا، وہ تم کو جو ہے پاورٹی سے اور جو ہے ڈراؤٹ سے اور فیمن کے جو حالات سے نکال کر تم کو مصر میں وہ ریہیبلیٹیشن کرانے والا انسان تھا۔ جس انسان سے تم کو حسد اور جلسی ہو گئی تھی اسی انسان سے جو ہے تمہاری پوری فیملی جو ہے پراسپریٹی اور خوشحالی کو پانے والی ہے۔ تو بعد میں ایسے ہی ہوا کہ حضرت یوسف کو تو انہوں نے کنویں میں ڈال دیا، لیکن ان کو خود کیا ملا، ان کو خود یہ ملا کہ جو ہے
وہ کنعان کے سوکھی زمینوں میں جو ہے گھومتے رہ گئے، اور حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے مصر کی اس تک پہنچایا، منسٹری تک، ایگریکلچر منسٹری کا ان کو ہیڈ بنا دیا۔ پھر وہاں مسئلہ پیش آیا تو انہوں نے اس کو بہت سکسیزفلی سالو کیا، ہزاروں لوگوں کو جو ہے فیمن سے مرنے سے بچا لیا، قحط سے مرنے سے بچا لیا۔ خود یہ لوگ بھی جو ہے کنعان میں بھی قحط سے پریشان ہو کر اناج کی تلاش میں نکلے، تو حضرت یوسف نے ان کو اناج بھی دیا اور ان سے قیمت بھی نہیں لی۔ اور پھر جو ہے ایک وقت ایسا آیا کہ جو ہے ان کو پتہ چلا کہ جو ایگریکلچر جو منسٹر ہے مصر کا، یہ وہی انسان ہے جس کو ہم نے کنویں میں پھینکا تھا، وہ ہمارا اپنا بھائی ہے۔ تو پھر حضرت یوسف نے جو ہے اس کو بھی اپنا غم نہیں بنایا کہ ان سے بدلہ لے، بلکہ ان کو انوائٹ کیا اور اپنے باپ کو جو ہے وہاں کی ایک سرمنی میں جو ہے ان کی ریسپیکٹ کی، ان کی سیلیبریٹ کیا ان کے آنے کو، اور پھر مصر کی بہترین زمینوں میں اپنے ان بھائیوں کو اور اپنے باپ کو جو ہے انہوں نے بسایا۔ تو ان مثالوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہے غم کے موقع پر اگر ہم مسئلے کے موقع پر اگر غم میں مبتلا ہو جائیں گے تو شیطان ہم سے غلط حرکتیں کروائے گا، جیسے حضرت یوسف کے بھائیوں سے کروایا یا جیسے قابل سے کروایا۔ روزانہ اخبار میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سوئسائڈ کر رہے ہیں، کہ کسی کو جو ہے کمپٹیٹیو ایگزام میں سیٹ نہیں ملی، اس کے لیے کسی نے سوسائڈ کر لیا، کسی کو جو ہے پروموشن نہیں دی گئی اس لیے کسی نے سوسائڈ کر لیا، کسی کو جو ہے اس کے پریمی نے جو ہے دھوکہ دیا تو اس غم میں اس نے سوسائڈ کر لیا یا اپنے پریمی کو ہی مار دیا۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہے ہر وقت اخبار کے فرسٹ پیج میں جو ہے ایکسپریس کی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے۔ تو یہ ساری مثالیں بتا رہی ہے کہ یہ فیلئر کے کیس جو ہے مسئلہ یا پرابلم پیش آنے پر غمزدہ ہونے کی وجہ سے، اگر وہ اپنے آپ کو اس ٹریپ میں نہ ڈال دے غمزدہ ہونے کے، تو ان کو سلیوشن نکلتا اور وہ جو ہے بہت سکسیزفلی اپنے اکنامک پرابلم اور اپنے فیملی پرابلم، اپنے ایجوکیشنل اور کریئر پرابلم سب کو سالو کر لیتے، کیونکہ انہوں نے سوچا نہیں اور ان کو کوئی ایسا انسان نہیں ملا جو ان کو حکمت سکھائے رسول اللہ کے جیسا، یا نیک اور صالح اسکالرس انسان جو لوگوں کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، ویسا کوئی انسان ان کو نہیں ملا۔ تو شیطان نے جو ہے ان کو سوئسائڈ اور جو ہے مار کاٹ اور اس طرح کی چیزوں میں پھنسا دیا۔ تو یہ آرٹیکل جو ہے ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے زندگی کو وائسلی ٹیکل کرنا ہم اگر سیکھیں گے تو ہر انٹلیکچوئل، میٹیریل، فیملی ریلیٹڈ ہر ٹائپ کے سلیوشن جو ہے یہاں اللہ نے رکھے ہیں۔ ما من دائن الا انزل له اللہ شفاء، کوئی بیماری یا کوئی پرابلم ایسا نہیں ہے جس کی کوئی کیور اور ریمیڈی نہ ہو۔ تو کیور اور ریمیڈی کو جو ہے تک پہنچنے سے شیطان جو ہے انسان کو غم کے ذریعے کوشش کرتا ہے کہ مسئلہ پیش آنے کے بعد کیور اور ریمیڈی تک انسان نہ پہنچے، اس کے لیے شیطان اور انسانی شیطان بھی اور جناتی شیطان بھی، شیطان صرف جو ہے جنوں میں سے نہیں ہے، انسانوں میں سے بھی شیطان ہے۔ وہ ہمارے فیلو ہو سکتے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہو سکتے ہیں، ہمارے کو ورکر ہو سکتے ہیں، کوئی بھی وہ انسان ہو سکتا ہے جو ہم کو غم میں ڈالے اور جو ہے ہمیں غلط گائیڈنس کر کے ہماری فیملی لائف، ہماری کریئر لائف، ہماری ایجوکیشنل لائف کو جو ہے مس گائڈ کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے جیسا کہ ہمارے صاحب بھائی نے کہا کہ ہمیں پونڈرنگ اور کنٹمپلیشن میں رہنا ہے، روزانہ کوئی وقت جو ہے قرآن، حدیث، سائنس، ہسٹری کے مطالعے کے لیے، اسٹڈی کے لیے لگانا ہے، اور اس میں غور و فکر کرنا ہے، سوچنا ہے کہ کس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیور اور ریمیڈی رکھا ہے، ہر پرابلم کا ایک سلیوشن رکھا ہے۔ تو اگر اس طرح انسان سوچتا رہے، قرآن، حدیث، سیرت اور جو ہے گریٹ لوگوں کے واقعات، سائنس، بایولوجی، ہسٹری، اس کو تھوڑا تھوڑا پڑھے اور تھوڑا تھوڑا سمجھے تو اس کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوگا اور وہ ایکوریٹ سلیوشن تک پہنچے گا۔ ورنہ جو ہے شیاطین انس اور جن، انسانی شیاطین اور جناتی شیاطین، یہ دونوں مل کر انسان کو جو ہے برباد ہی اور ڈسٹریکشن کی طرف ہی لے جائیں گے۔ تو سورہ اس میں کہا گیا سورہ مجادلہ کے اندر انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا،
کہ لوگ جو گسپ کرتے ہیں اور جو ہے چٹ چیٹ کرتے ہیں، پیچھے جو ہے غلط باتیں آپ سے کرتے ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کو سیڈ کر دے، تاکہ آپ کے اندر جو ہے غم اور جو ہے فرسٹریشن پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ہے کوئی کسی کی چٹ چیٹنگ یا کسی کی گسپ جو ہے کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچاتی، وما ہم بضارین بہا، وہ اس کے ذریعے وہ جو ہے نقصان نہیں پہنچا سکتے آپ کو۔ اگر آپ جو ہے انٹلیکچولی اور مینٹلی اپنے آپ کو امپروو کر رہے ہوں، ڈیولپ کر رہے ہوں، تو آپ کو کسی جادوگر یا کسی اس طرح کے آدمی کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں۔ قرآن و حدیث اور جو ہے کنٹمپلیشن اور فرشتوں کی مدد سے آپ اس سے باہر نکلیں گے، ورنہ جو ہے سورسررس اور میجیشین اور اس طرح کے جو سماج میں جو لوگ ہیں، جو لوگوں کی فرسٹریشن کنڈیشن سے جو ہے ان کو مس گائڈ کرتے ہیں اور بے حساب ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اور پھر ان کو مس گائڈ کر کے جو ہے کسی ایسے ٹریپ میں پھنسا دیتے ہیں کہ آدمی جو ہے نہ ایمان والا رہتا ہے اور نہ مٹیریل اس کو کوئی سکسیز ملتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کوئی آدمی کسی میجیشین کے پاس، کسی کاہن یا فیوچر بتانے والے کے پاس گیا اور اس کی باتوں کو سنا اور جو ہے اس کی باتوں کا یقین کیا، تو اس کی 40 دن تک کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ جس آدمی کو کوئی پرابلم پیش آیا، اس نے اس کا سائنٹیفک یا ریئل سلیوشن کے بجائے اس طرح کے لوگوں کو اپنا گائیڈ بنایا جو اپنے آپ کو جو ہے یہ کہتے ہیں اسپریچول گائیڈ، اور پھر ان کی باتوں میں پھنس گیا، وہ تو جو ہے آپ کا ایمان اور آپ کا یقین اور آپ کو شرک کے راستے میں ڈال دیں گے، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی جو اس طرح کے لوگوں کو اپنا گائیڈ بنائے۔ تو مسئلے میں جو ہے قرآن اور حدیث اور کنٹمپلیشن کو آدمی اپنا گائیڈ بنائے، سائنس اور جو ہے اس طرح کی انٹلیکچوئل اسٹریٹجک انٹیلیجنس جس کو صاحب صاحب نے کہا، اس طرح وہ کرے تو وہ صحیح راستے پر ہے۔ جس نے جو ہے میجیشین اور اس طرح کے فقیر اور درویش اس طرح کے لوگوں کو اپنا یہ بنایا، وہ تو اس کا ایکسپلائٹ کر لیں گے، اس کا ایمان بھی چلا جائے گا اور اس کے میٹیریل ایکسپلائٹیشن بھی ہوگا۔ تو ان سے بچنے کی ہمیں ضرورت ہے، اور صحیح گائیڈنس جو قرآن اور حدیث اور سائنس وغیرہ میں جو ہے اس کو اڈاپٹ کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اپنی سراؤنڈنگ میں بھی ایسے پریشان حال لوگ ہیں جن کو اس طرح کے لوگوں نے لوٹ لیا ہے، ان کی پریشانیوں کو، ان کے فیملی ایشوز کو، ان کے کریئر فیلئر کو جو ہے دیکھ کر جو ہے لوگوں نے مس گائیڈ کر دیا ہے۔ تو ان لوگوں کو جو ہے اس سے نکالنا بھی ہے اور خود بھی اس سے بچتے رہنا ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی تو آپ کے خیال سے جو سب سے مین پوائنٹ میں نے دیکھا کہ جو غم بناتا ہے مسئلے کو، وہ شیطان کا ایزی وکٹم بن جاتا ہے اور پھر اس کا کیس فیلئر کا کیس ہو جاتا ہے۔ جی تو ہمارے ساتھ کوشش کریں تو وہ اپنی بات کو شیئر کریں میرے ساتھ۔ جی کوشک دیوان سر، آپ اپنی بات کو رکھنا چاہیں گے؟ আচ্ছা, আমার ভয়েস কি শোনা যাচ্ছে? हेलो, हाँ आपकी आवाज आ रही है। ये जो मैं पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले ही, इसमें भाई सर ने तो बोल दिया मतलब क्या क्या इसका फ़ायदा है आपका सब्र में। तो यहाँ पे कुछ कुछ हम लोगों का यहाँ पे भी ऐसा प्रैक्टिस कुछ चलता है जो सब्र के नाम पे बहुत कुछ वो लोग हाइड करते हैं। मतलब तबीयत ख़राब है या कोई मसला है ऐसा जो सॉल्व करना ज़रूरी है, जिसको कहते हैं हम लोग मतलब वो लोग काम नहीं करना चाहता है, ऐसा कुछ सिचुएशन भी है जिसको सब्र के नाम पे यहाँ पे प्रैक्टिसिंग होता है। तो ये भी मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। जो सब्र का मतलब
एक्चुअली सब्र क्या है और कौन सा जगह में हमको सब्र के नहीं उसमें काम करना ज़रूरी है। ये थोड़ा डिफरेंशिएट करना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है बहुत सारे जगह में, ये हम लोग देखे हैं। तो सब्र का मेडिकली, साइंटिफिकली और जो हम लोगों का जो स्पिरिचुअली, इसमें तो एक फ़ायदा है ही, मगर इसके बावजूद भी एक जगह हादिस में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला है, जो जब कोई प्रॉब्लम होता है, जो प्रॉब्लम उसको कहते हैं, मैं तो बंगाली हूँ तो थोड़ा बहुत हिंदी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, मतलब जब अन्याय कुछ होता है, कुछ अन्याय जब होता है तब क्या है, उसका जालिम को रोकना बहुत ज़रूरी होता है। तो जालिम को रोकना बहुत ज़रूरी होता है। ये तिरमिजी हदीस और दूसरे कोई हदीस में भी बताया गया है। तो ये जो डिफरेंशिएट करना, ये जो सब्र का डिफरेंशिएट करना, कौन सा जगह में हम लोगों को सब्र करना है और कौन सा जगह में हम लोगों को प्रोटेस्ट करना है या उसका सॉल्व करना है इमीडिएट बेसिस, ये हम लोगों को थोड़ा बहुत डिस्कशन का ज़रूरत भी है, या थोड़ा बहुत नॉलेज मतलब करने लेने की भी ज़रूरत है। तो ये तो गए आपका सब्र का ये है। और एक साइंटिफिकली जो सब्र का कुछ जो फैसिलिटी होता है, उसमें एक पहले भी बोला था, एक स्टैनफोर्ड मार्शलो एक एग्ज़ाम हुआ था, एक इसमें ऑक्सफोर्ड में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। वहाँ पे क्या है, कुछ चिल्ड्रन को एक ट्रॉफी दिया गया था और उन लोगों को बोला गया था तो 15 मिनट आप वेट करने से आपको दूसरा ट्रॉफी मिल जाएगा। तो ऐसे करके उसको देखा गया था, तो उसमें 5 बच्चे शायद उसमें पास किया था, जो सब्र के साथ नहीं खाया, फिर वो दूसरा मिला, फिर दूसरे से तीसरा मिला, ऐसे करके 10 ट्रॉफी उन लोगों को मिला था। तो बहुत दिनों के बाद ये देखा गया था, जो वो 5 जो स्टूडेंट था, वो जीवन में मतलब उसका सिलसिले में बहुत अच्छा काम किया। मतलब उसका जो प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में उसका बहुत अच्छा काम किया और उसके ऊपर वो लोग बहुत ही मतलब सक्सेसफुल रहा। तो सब्र का ये बेनिफिट साइंटिफिकली भी प्रूफ है। अभी जब सब्र हम लोग लेते हैं तब क्या है, कार्टिसोल और एड्रेनलिन ये दोनों का काम हो जाता है शरीर से। तो उसमें भी क्या है, हम लोगों का थोड़ा बहुत फायदा होता है, जो हम लोग सोच सकते हैं, हम लोग थोड़ा विचार कर सकते हैं, हम लोगों का दिमाग काम करना मतलब ज़्यादा काम करते हैं। ये सब्र का एक पॉजिटिव ये है। इसके बाद आपका एक और एक ये मसला यहाँ पे है, एक है आप जो इसका बोल रहे थे मॉस्क्यूटो का, एक जो बीज है, जो हम लोगों का बीज है, जो सूरा नहल जिसके मतलब उसके ऊपर ही नाजिल हुआ था, तो बीज जो है उसमें एक सब्र का एक बहुत अच्छा नमूना मिल जाता है। जो मतलब एक एक कटोरी में एक एक जब बीज रहता है, तो उनको क्या है, हर दिन खाना नहीं देना पड़ता है, तो उन लोगों को एक इंटरवल में खाना देना पड़ता है, और इंटरवल का कुछ मिस्टेक हो गया मतलब वो मर जाएगा फिर। तो बाकी जो बीज है उसको एक एक इंटरवल का एक एक टाइम में उनको खाना देना पड़ता है, उसको चेक करना पड़ता है जो वो सही है नहीं है। उन लोगों का इतना मतलब सिस्टम है, बाहर से उन लोगों को ये पता चल जाता है किसको कब खाना देना है। और एक एक का बीज का जो वहाँ पे ये मतलब जो जिंदा रहते हैं वो है 15 से 20 दिन। तो 15 से 20 दिन मतलब वो लोग जन्म लेने के बाद ही वो काम में जुड़ जाता है, फिर वो काम करता है, एक एक को चेकिंग करता है जो उसका ठीक है या नहीं है। तो ये एक मतलब बहुत अच्छा जो चीज़ है, जो लोगों का शुरू से ख़त्म होने तक वो लोग काम करते हैं, और उसका एक मतलब जो अल्लाह ताला ने एक उन लोगों को जो दिया है एक्स्ट्रा जो पावर, बाहर से उन लोगों को पता चल रहा है कि उसका अंदर का टेम्परेचर कितना होगा और कितना मतलब उसको खाना कितना इंटरवल में देना पड़ेगा। तो सब्र के साथ
तो सब्र के साथ ये जो काम भी होता है, जो काम करते हैं, जो काम के ऊपर जो सब्र कहते हैं, हर एक मतलब जितना भी यहाँ पे क्रिएशन है, एक क्रिएशन के अंदर इतना सारे सब्र देखने को मिलता है। एक टाइगर को देख के भी, एक मतलब एक दूसरा जो कोई भी जानवर को देख के भी उसका सब्र का जो है, जो फल है, वो देखने को मिलता है। और इसके बाद आपका और एक सब्र का जो यह है, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ गए थे, तो वहाँ पे उन लोगों को मतलब बहुत प्रोटेस्ट में आना पड़ा, मगर उसमें उसके समय क्या है, तो कोई मतलब उसको क्या कहते हैं, जो लोग चिल्ड्रन को लगा के जो लोग काम मतलब उन लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट किया था, तो उसमें उन लोग क्या है, जो इसको बोला था कि मैं इसके ऊपर प्रोटेस्ट करूं, या इसको ऊपर कोई मतलब ऐसा कुछ करूं जो जिसमें आपको ये जो हुआ है उसके ऊपर हम लोग कुछ डाले, ये कुछ इम्प्रूव करिए। तो ये जो है उस समय सब्र नहीं करते, तो क्या है, तो उस बाद में जब वो ताइफ आया था, तो ताइफ में ये जो चेंजेस है, ये चेंजेस देखने को नहीं मिलता। तो तब इसीलिए सब्र का, और एक हुदैबिया का संधि है, जिसमें भी आपका पहले जो सोचा था जो ये बहुत ही गलत हो रहा है, बाद में ये भी देखा गया है जो ये बहुत फायदेमंद हुआ, वो भी देखा गया 13 साल के बाद। तो सब्र का तो एक फायदा लॉन्ग टर्म में एक फायदा तो है ही, मगर हम लोगों को ये डिफरेंस सेट करना बहुत जरूरी होता है, जो सब्र कौन सा है और कौन सा प्रॉब्लम है जो सॉल्व करना बहुत इमीडिएट होता है। तो मेरा यही यह है। जी, आपका जो सवाल है मैं समझ गया। एक और हदीस है जिसमें कैपेबिलिटी का भी जिक्र है 3 बार, कि इंसान को देखना चाहिए कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कैपेबल भी है या नहीं, यानी पॉजिटिव रिजल्ट निकालने की सलाहियत कैपेबल है नहीं, वरना वो ऐसी चीज़ में छलांग लगा दे जिससे और नुकसान हो जाए, तो फिर वो कोई एफर्ट नहीं होता है। जी, तो हमारे साथ एक और जुड़ी हैं सबीना यास्मीन आपा, आप अपनी बात को शेयर करना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैंने अभी जॉइन किया है, तो मैं सुन रही हूँ। तो और और जितने भी है हम लोगों के साथ, मतलब जो है उन लोगों को पहले मौका दिया जाए, उसके बाद अगर होगा तो मैं कुछ मेरा अपना व्यू शेयर करना चाहूँगी। जी, तनवीर अहमद साहब। ये वो जो हदीस है, थोड़ा मैं फैयाज उमरी साहब से पूछना चाहता हूँ कि वो जैसे जुर्म हो रहा है तो उसे रोकने का हुक्म है, तो एक्चुअली में क्या है, वो वर्ड क्या है, रोकना है या बदल देना है, क्या वर्ड है? क्या तनवीर साहब, आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही है। आप गुफ्तगू करते जब भी बहुत ख़राब थी, अभी भी ख़राब है। एक और मर्तबा बताइए क्या पूछ रहे हैं? वो वर्ड पूछ रहे हैं कि उस हदीस में जब जुल्म हो रहा हो तो हमको क्या करना है? नहीं, मैं नहीं समझा। क्या क्या बात पूछ रहे हैं? जैसे कौशिक साहब बात रखे थे ना कि जुल्म जब आए तो उसे रोक देने का हुक्म है, तो रोक देने का हुक्म है या बदल देने का, वो जानना चाहिए। जालिम को रोकना चाहिए, यही मेरा क्वेश्चन था। ये हदीस में भी लिखा हुआ है, जब जुल्म होता है उसको भी रोकना चाहिए, ऐसा लिखा है। वो हदीस आप बोल रहे हैं शायद साहिब साहब, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति फबिलिसानिही फ़इन लम यस्तति बिक़ल्बिही। तुम में से कोई आदमी कोई बुराई देखे, इविल देखे, तो वो उसको हाथ से रोके। अगर हाथ से रोकने की उसके पास अथॉरिटी ना हो,
तो वो जो है ज़ुबान से रोके, यानी समझाए उसको, प्रीच करे या काउंसलिंग करे उसकी। और अगर इस पोजीशन में भी ना हो तो कम से कम जो है दिल में बुरा समझे। अ, ये बताया गया है, 3 बातें। शायद आप ये हदीस के बारे में बोल रहे जी हाँ। हैं? हाँ, हाथ से रोकने की जो बात जो है, अगर आप अथॉरिटी हो तो हाथ से रोकें। मसलन जो है समझिए मिसाल के तौर पर कहीं कोई गलत काम हो रहा है, यानी कहीं गैम्बलिंग चल रही है या कहीं कुछ और गलत काम हो रहे हैं, तो अगर आप हाथ से रोकने जाएँगे तो आप अथॉरिटी नहीं है। तो वहाँ हदीस का मतलब है कि जो है कोई बुराई देखे तो अथॉरिटी, अगर आप हो तो अथॉरिटी वाला काम करें, नहीं है तो आप अथॉरिटी को इन्फॉर्म करें। और अगर जो है अथॉरिटी को इन्फॉर्म करने की भी हालत नहीं है तो आप जो है समझाएं उनको, एजुकेट करें उनको। और आप एजुकेट भी नहीं कर सकते हो तो जो है दिल में बुरा समझे का मतलब है दुआ करें उनके लिए। उस हदीस से जो ये मतलब लेते हैं कि जो है तुम में से जो कोई बुराई को देखे उसको हाथ से रोके का मतलब जो है अ, हाथ से जो है तो सिर्फ अथॉरिटी रोक सकती है। जनरल पब्लिक का ये काम नहीं है हाथ से रोकना, वो तो अथॉरिटी का काम है। आप अथॉरिटी की मदद कर सकते हैं इस काम में। आप जो कर सकते हैं वो है तज़कीर, दावत, तबलीग, एजुकेट करना, काउंसलिंग करना, लोगों का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करना, ये आपके लिए है, यानी जनरल पब्लिक के लिए। थैंक यू। जी, आज का टाइम ज़्यादा हो रहा है तो हम सेशन को यहीं पे एंड कर दें। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।